اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اشہد انہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ الرسالہ ونصح الامہ وکشف الغمہ وجل الظلمہ وجاہد فی سبیل اللہ وعبد ربہ حتی اتاہ الیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رجب کا مہینہ ختم ہو گیا، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ شعبان کے بعد رمضان آئے گا، ایک نیا پیغام آئے گا۔ رجب میں حضور کے معراج کا ذکر اور شعبان کے مہینے میں شب برات کا ذکر، رمضان میں ماہ صیام کا ذکر، یوں ہماری زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ کسی نے کہا اور خوب کہا، غور و فکر کرنے والے کے لیے، وہ کہتا ہے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایک دن روزانہ ہماری زندگی کا گزر جاتا ہے، ہم بچپن سے جوانی کی طرف اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں اس دوران کیا ہم نے پایا، کیا کھویا۔ اللہ اللہ راہ فرمائے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کے فرائض کو سمجھتے ہیں اور اس کی بجا آوری میں کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے گوناگون نعمتوں سے نوازا، بے شمار فضیلتیں عطا فرمائیں، اتنی فضیلتیں عطا فرمائیں کہ سارے فرشتے پیچھے رہ گئے، سارے نبی پیچھے رہ گئے، سارے رسول پیچھے رہ گئے، اللہ کا حبیب سب سے آگے بڑھ گیا۔ ایک آپ کے سفر معراج پر ہی نظر ڈالی جائے کہ زمین سے اٹھنے والا، آسمانوں سے گزرنے والا، سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کے سردار کو چھوڑنے والا، لامکان کی خلوتوں میں جا پہنچا اور قرب الہی نصیب ہوا۔ یہ لفظ یاد رکھیں، آسمانوں پر جانا یہ بھی کمال ہے، لیکن یہ تو فرشتے بھی جاتے ہیں بلکہ رہتے ہیں وہاں۔ سدرۃ المنتہا پر جانا یہ بھی کمال ہے، لیکن وہ تو جبریل کا مقام ہے۔ مقام قرب میں پہنچنا اور اللہ کا دیدار کرنا اور رب سے بالمشافہہ کلام کرنا، یہ کسی کو میسر نہیں آیا۔ بھائی اتنا جو قرب ملا ہے میرے نبی کو، اور میرا نبی ایسا کریم اور لجپال ہے، امت کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ تو پھر دوست سے ملاقات ہوئی، کچھ امت کو بھی یاد کیا،
کہ بھول گئے؟ یاد کیا۔ رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کی طرف سے سلام آیا۔ یہ سلام سب جنتیوں کو رب فرمائے گا۔ سورہ یاسین پڑھتے ہو نا، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ سورہ یاسین پڑھتے ہو نا، معنی پر غور کرو، سلام قولا من رب الرحیم، رحمت رب کی طرف سے تمہیں سلام کہا جائے گا۔ سبحان اللہ، رحمت والے رب سے کی طرف سے، رحمت والے، غضب والے نہیں، کرم والے رب کی طرف سے، رحمتوں والے رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا جائے گا۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رب نے تمام رسولوں پر سلام بھیجا ہے، اور نبی کو آپ نے قرب عطا فرما کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ سلام ہمارے تشہد میں شامل ہو گیا۔ ہر نمازی یہ پڑھتا ہے، نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ نبی کی جناب میں جب تک سلام پیش نہ کرے، تو جب یہ سلام پیش کر رہا ہے تو تصور بھی کرے کہ کس طرح رب نے اپنے نبی کو سلام سے نوازا ہے۔ پھر نبی پاک نے جواب میں کیا عرض کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب تشہد پورا ہو رہا ہے۔ اے اللہ، یہ تنہا میری ذات پر سلام نہ ہو، میرے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ السلام علینا، ہم پر سلام ہو، صرف مجھ پر نہ ہو، ہم پر ہو۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جو تیرے صالح اور نیک بندے ان پر بھی سلام ہو۔ علماء فرماتے پھر علینا کا کیا معنی ہوا؟ ہم پر، ہم کون ہیں؟ صالحین الگ ہو گئے، نبی پاک کو سلام الگ کر دیا، یہ ہم پر یہ کون ہے؟ علماء فرماتے رب کی جناب میں عرض کی مولا کریم مجھ پر بھی سلامتی ہو گئی، صالحین پر بھی ہو گئی، جو تیری مخلوق میں سے میری امت کے گناہ گار ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ میں انہیں اپنے دامن رحمت میں سمیٹ کر کہتا ہوں یا اللہ ہم سب پر سلام فرما، کیا نیک کیا بد، سب پر سلامتی نازل فرما۔ میرے نبی نے نہ نیکوں کو بھلایا ہے نہ گناہ گاروں کو بھلایا ہے، سب کو اپنے دامن کرم میں لے لیا ہے۔ اور یاد رکھ لے میرے دوست، یہ کلمہ نور لائے گا، قیامت کے دن خوشبو پھیلائے گا، اور میرا نبی جب شفاعت کے مقام پر تشریف فرما ہوں گے اس دن فرمائیں گے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسا بھی ہے آ جائے میرے دامن سے وابستہ ہو جائے، میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ یہ مقام شفاعت ہے۔ تحفہ کیا ملا؟ تحفہ معراجیہ، نماز کو کہتے ہیں۔ حضور کو نماز کا تحفہ ملا، اور رب نے پھر فراوانی کے ساتھ دیا۔ 1 2 نمازیں نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، کہا 50 نمازیں لے جاؤ۔ نماز کیا ہے؟ رب کی محبت کا اظہار ہے۔ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، رب اپنے بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے، رب اپنی رحمتوں سے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے آ جا میرے گھر، 5 وقت آ جا، روحانی دسترخوان بچا ہے، روحانی غذا کھا۔ اور ہم کتنے سادہ ہیں، دوست دعوت کرے نا، کیا پکائے گا؟ فارمی مرغی پکائے گا نا، اور کیا پکانا اسے، جس میں نری بیماری ہیں، اور تکبیر کے بغیر ذبح ہونے والا ہے۔ کھاتے ہو نا، نہ کھایا کرو، لقمے کی بڑی فکر کرو، لقمے کی بڑی فکر کرو، تو ہمارے سارے اعمال کی دار و مدار اس لقمے پر ہے۔ لقمہ حلال ہے، سجدے میں لطف آئے گا۔ لقمہ حرام ہے، اولاد نافرمان ہوگی، بیوی نافرمان ہوگی۔ رزق حلال کھاؤ،
سبحان اللہ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. طیبات، طیب چیزیں کھاؤ، پھر اچھے عمل کرو، لطف آئے گا. بار کہ دوست نے اگر دعوت کی ضرور جائیں گے، ناراض نہ ہو جائے، آخر دوستی ہے، تعلق ہے. اب جو کچھ پکائے گا کھائیں گے. وہ تو سال میں کہیں ایک آدھ دعوت کرے گا، اور گجراتیوں کو تو دعوت کرنے کی عادت بھی کوئی نہیں، معذرت. اور ہمیں کھانے کی عادت نہیں، دونوں بے فکر. سبحان اللہ. لیکن رب نے 5 وقت اپنے بندوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے. یہ دعوت ہے، آپ خود نہیں آئے ہیں. رب محمد کی قسم کوئی خود آتا ہی نہیں، رب بلاتا ہے تو آتا ہے، ادھر سے طلب ہوتی ہے. کیا حضور نے کبھی سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگی تھی، یا اللہ مجھے معراج پر لے چل؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا مانگی، رب آرنی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. میرے نبی کریم نے معراج کی دعا نہیں مانگی، ادھر سے طلب ہوئی، سر مالا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلا نبی. کوئی حد ہے ان کے معراج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسنت جمیع، میرے نبی کی ہر خصلت، ہر ادا، ہر کام، ہر فعل بڑا خوبصورت ہے. جس میں کوئی ادا آ جائے وہ بھی خوبصورت بن جاتا ہے، وہ بھی حسینوں کا سردار بن جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کی کوئی ادا کسی میں آ جائے، کوئی ادا آ جائے، سبحان اللہ، وہ بھی یہ معمولی سے نا بال یہی رکھ لو تو ماحول میں عزت پیدا ہو جائے گی، دوست عزت کی نظر سے دیکھیں گے، اور معاشرہ اس سے بڑی اہمیت دے گا. ہے کہ نہیں بات؟ اگر دوران سفر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ٹوپی سر پر ہو، یہاں بال ہو، ہر ایک کہے گا جی آپ نماز پڑھا ہے، سر پر تاج رکھا ہوا ہے. ایسی بات ہے نا، لوگ اپنے تجربات مجھے بتاتے ہیں اور میرا دل گواہی دیتا ہے، سچ کہہ رہا ہے. یہ چند بال میرے نبی کی سنت رکھ لی، عزت پا گیا. اس جہان میں وہاں بھی عزت پا گیا. صرف نفس کے سر پر پاؤں رکھ رہا ہے، اسے ذلیل کرنا ہے. میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہوں، ان کی بات مانوں گا. اللہ کا رزق کھاتا ہوں، ان کی بات مانوں گا. یہ شوق محبت کی باتیں ہیں، یہ شوق محبت کی باتیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تحفہ معراجی ہے. 5 وقت رب بلاتے ہیں، آؤ بھائی میرے دروازے پر، اور مؤذن اذان دیتا ہے، بلند آواز سے کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. یہ کامیابی کی کنجی ہے. اور یاد رکھو قرآن پاک میں ایک مقام پر رب نے صلاۃ کو ایمان فرمایا ہے. صلاۃ کو یعنی نماز کو ایمان فرمایا ہے. کہاں؟ دوسرا پارہ، اور دوسرے پارے کی دوسری آیت ختمی ان الفاظ پر ہو رہی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں فرمائے گا، یعنی تمہاری نمازیں ضائع. یہ کب فرمایا؟ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد کعبہ بدل گیا. اب مدینہ پاک میں 16-17 ماہ جو نمازیں پڑھی گئیں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازی پڑھی گئی. پھر حکم آیا کعبہ کی طرف اب رخ کر لو، اب تمہارا ہمیشہ کے لیے کعبہ قبلہ ابراہیمی یہ تمہارا مرکز ملت ہے، یہ تمہارا کعبہ ہے. جہاں بھی ہو اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اب بعض صحابہ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو نمازیں ہم نے اس 16-17 ماہ میں پڑھی ہیں، یا جو صحابی اس دوران فوت ہو گئے ہیں ان کی وہ نمازیں کدھر گئی؟ قبلہ تو وہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نمازوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ضائع نہیں فرمایا۔ تو نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا، اتنی اہم ہے نماز، جس سلسلے میں ہم بہت ہی غافل اور سستی کا شکار ہیں، اور تعجب ہوتا ہے جب آدمی یہ کہتا ہے مجھے جی نماز کا وقت نہیں ملتا۔ یہ وقت جو رب نے تجھے دیا ہے، یعنی زندگی دی ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے، اور نماز کو اللہ پاک نے ملائکہ کی ساری عبادتوں کا مجموعہ بنا دیا۔ بعض فرشتے ہیں جو قیام میں ہیں، قیامت تک قیام میں ہی رہیں گے، رکوع نہیں۔ بعض رکوع میں ہیں، سجدہ نہیں، کچھ سجدے میں ہیں، تشہد نہیں۔ تو سب فرشتوں کی عبادتوں کو رب نے جمع فرما کر ہمیں نماز کی صورت میں خوبصورت عبادت عطا فرما دی۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اب ہمارے لیے بولنا حرام، کھانا حرام، چلنا پھرنا حرام۔ تحریمہ کا یہ مطلب ہوا، اب ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں، یہ ہاتھ باندھ لیے۔ یہ ایک گروہ ہے فرشتوں کا، ان کی عبادت ہے۔ پھر کیا پڑھا؟ اللہ کی ثنا، سبحانک اللہم، یہ اللہ کی ثنا ہے۔ بڑا خوبصورت گلدستہ ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ نماز بڑا خوبصورت گلدستہ ہے۔ سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، پھر شیطان سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر اللہ کے نام سے شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ ایک بسم اللہ میں سارا قرآن ہے، بلکہ مولا کائنات علی المرتضیٰ تو فرماتے ہیں کہ صرف بسم اللہ کی بے میں نہیں، بے کے نقطے میں سارا قرآن ہے۔ بڑا علم رب نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھوں تو اس کا بوجھ 70 اونٹ اٹھائیں۔ یہ باب مدینہ العلم ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ اور علم کے شہر کا کیا حال ہے؟ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ سکھانے والا اللہ، سیکھنے والا اس کا نبی۔ نہ اللہ جیسا کوئی دوسرا اللہ ہے اور نہ محمد جیسا کوئی دوسرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی بے مثل اپنی الوہیت میں، یہ بے مثل اپنی مصطفائی میں۔ نہ ان کی کوئی مثل، نہ ان کی کوئی مثل۔ اور پھر پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں۔ پھر کتنا علم دیا، اور فرما رہا ہوں، پڑھا رہا ہے وہ کتاب جس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والا اس کا نبی ہے۔ اور پڑھا کیسے رہا ہے؟ الرحمن، محبت سے، شفقت سے، پیار سے پڑھا رہا ہے۔ استاد کامل ہو، شاگرد ذہین ہو، اور نصاب بڑا اعلیٰ ہو، اور استاد پوری توجہ سے پڑھائے، پھر کس علم میں کون سی کمی رہ جائے گی؟ غور کرنا، ذرا دل میں جگہ دینا۔ ہم علم کے دعوے سارے سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ادھر جانتا ہے، ادھر نہیں جانتا، آگے دیکھتا ہے، پیچھے نہیں دیکھتا۔ میں اس لیے مرکزی بات، بنیادی بات کر رہا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، رحمت والا ہے۔ اس نے قرآن سکھایا اپنے نبی کو، اور قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، ایسا بہترین نصاب، اور اللہ جیسا سکھانے والا کوئی نہیں، اور محمد جیسا سیکھنے والا کوئی نہیں۔ ابھی علم کی کوئی کمی رہ گئی؟ سارے علم تو دے دیے، سب کچھ سکھا تو دیا۔ فتجلی لی کل شیء، وہ حدیث آپ کو یاد ہے، کتنے جمعے بیان ہوئی۔ فتجلی لی کل شیء، ہر چیز روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر فاتحہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی، یہ خود بڑا عمل ہے۔ پھر رکوع میں چلے گئے، یہ عاجزی ہے۔ سبحان ربی العظیم، عظمت والا ہے میرا رب۔
پھر کھڑے ہو گئے ہاتھ چھوڑ کر، سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے بھی رب کی حمد کی، رب اس حمد کو سنتا ہے۔ سجدے میں چلے گئے، 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 پیشانی، 7۔ یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، یہ پیشانی کسی کے سامنے زمین پر نہیں رکھیں گے۔ اے اللہ تیرے لیے خاص، تیرے لیے خاص۔ صحابہ کرام کو بڑا شوق پیدا ہوا، خاص طور پر شیخین کو، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، انہیں شیخین کہتے ہیں صحابہ میں۔ فقہ میں امام اعظم اور امام یوسف کو شیخین کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تھے، ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں اونٹ تھا، اس اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا، اونٹ کو، حضور کو کیا کیا؟ ایک انسان کے لیے پابندی ہے، باقی کسی چیز کے لیے پابندی ہے۔ چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر سجدہ کیا، سورج پلٹ کر واپس آ کر نبی کو سلام کر رہا ہے، درخت سجدہ کرتے ہیں، پتھر سجدہ کرتے ہیں، میرے نبی کو ہر چیز پہچانتی ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ جانور سجدہ کرتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں بھی حکم ہو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ محبت دل میں تو بڑی تھی نا، پیار بڑا تھا، چاہت بڑی تھی، لیکن پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے اندر رہ کر ہی محبت پروان چڑھے گی۔ نہیں سجدہ کریں گے، نبی سے اجازت طلب کریں گے، عجیب بڑا چاہ رہا ہے، تو بڑا پیارا ہے، تو بڑا سونا ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنا سر بھی تیرے قدموں میں رکھ دوں۔ کیسے میں داد پیش کروں تیرے حسن و جمال کو، تیرے جود و نوال کو، تیرے کمال کو میں کیسے داد پیش کروں؟ آج اجازت دے دے میں سجدہ کروں۔ فرمایا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ جاتے مدینہ پاک اپنی اپنی عقیدتیں لے کر، ہر ایک صاحب عقیدت ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی خاص کیفیت ہے جی۔ تو جو عبدالعزیز ہے نا آل سعود کا، ایک آنکھ تھی ایک نہیں تھی، یہ تو اللہ پاک کی تقسیم ہے نا۔ تو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا اس سے مخاطب ہو کر کہ یہ جو لوگ محبت والے آتے ہیں نا، یہاں سجدے نہیں کرتے جیسے تو سمجھتا کہ سجدے کرتے ہو، نہیں، سجود نیست اے عبدالعزیز، اے عبدالعزیز یہ سجدہ نہیں ہے۔ وہ پھر پوچھتے عبدالعزیز سجدہ نہیں ہے تو کیا کرتے ہو؟ بڑی پیاری بات کہہ گئی، بے روبم از میاں خاک درے دوست، میں اپنے دوست کے دروازے کی خاک اپنی پلکوں سے صاف کرتا ہوں۔ بے روبم از میاں خاک درے دوست، میں اپنے یار کے دروازے پر آتا ہوں، اب سوچتا ہوں کیا کروں، ادب بجا لاؤں، کیسے لاؤں؟ کہتے ہیں پلکوں سے، کوئی داڑھی سے جھاڑو دیتے ہیں نبی کے دروازے پر۔ یہ سجدہ نہ سمجھ، سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، کوئی اور اس قابل ہی نہیں ہے اسے مسجود بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کو اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں اجازت، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، شوہر کے اس کے اوپر بڑے حقوق ہیں، بڑا مقام ہے شوہر کا، لیکن یہاں تو عورتیں بے نکت سنانے والی ہیں، بے نکت، اور صرف صغیر اور صرف کبیر ساری گردانیں پڑ جاتی۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میرے دوستو 5 وقت نماز، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جسم وضو سے پاک ہو گیا، ظاہر باطن نماز سے پاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا کسی آدمی کے مکان کے سامنے نہر جاری ہے اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرتا ہے، ایک دفعہ دن میں غسل کر لے، پورا دن صاف ستھرا پاکیزہ آدمی رہتا ہے۔
تو 2 دفعہ تو کسی کو بھی معمول نہیں غسل کرنے کا، بعض تو ہفتے میں ہی جمعے کے دن ہی صرف غسل کرتے ہیں۔ جو دین کا زیادہ کام کرنے والے ہیں نا، بہت زیادہ مصروف ہے، در بدر پھرنے والے، ان کو کبھی دیکھو نا، نہ کپڑے صاف ہیں، بال ہیں تو وہ پراگندہ، لباس ہے تو وہ۔ دین میں صفائی ہے، نظافت ہے، پاکیزگی ہے۔ دیکھو نا، یہ ناخن اتارو، کھانا تم نے ہاتھ سے کھانا ہے، یہ صفائی ہے نا۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، صفائی ہے نا۔ یہ لبیں بھی کاٹو، جب کوئی چیز پیے گے اگر بڑی ہوں گی تو اس کے جراثیم مل جائیں گے، مشروب میں اندر جائیں گے، تفن پیدا کریں گے، بیماریاں پیدا ہوں گی۔ صفائی ہے نا۔ مسواک کرو، منہ کو پاک رکھو، رب بھی راضی ہوگا، منہ بھی پاک اور صاف ہو جائے گا۔ یہ پاکیزگی ہے۔ جمعے کے دن حضور نے حکم دیا تھا کہ غسل کیا کرو۔ آپ لوگ بھی ذرا جمعہ کہتے ہیں اہتمام کیا کریں، خط وغیرہ بنائیں، غسل کریں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں اور وقت پر مسجد میں آ جائیں۔ یہ جمعے کے آداب ہے، یہ پاکیزگی ہے۔ ظاہر وضو سے پاک کر دیا، باطن نماز سے پاک کر دیا، لیکن ایک فرق ہے، ظاہر کی طہارت علماء سکھاتے ہیں اور باطن کی طہارت صوفیاء عطا فرماتے ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہوا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، وہ کامیاب ہوا۔ بے نماز نہیں کامیاب ہوا، نماز ہی کامیاب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اگر کسی کے مکان کے سامنے نہر جاری ہو اور 5 وقت غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کو چیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کوئی میل کو چیل نہیں رہ جائے گی۔ فرمایا یہ مثال ہے نماز کی، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کی روح بڑی تازہ رہتی ہے، صاف ستھری رہتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازیں پڑھتے رہو اور نماز کو خوبصورت بناتے رہو۔ حضور قلب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ مقام احسان اگر اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے پھر یہ نماز مومن کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ جب ہم سر سجدے میں رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ اس وقت یہ ضرور خیال کرنا چاہیے، اللہ اعلیٰ ہے تو پھر میں ادنا ہوں۔ سجدے میں لطف آئے گا۔ یہ عادتاً نہیں سجدے کرنے چاہیے، عبادتاً سجدے کرنے چاہیے۔ نماز بھی، دعا بھی عادتاً کام نہیں کرنا، عبادتاً کام کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، یہ دعا اللہ تعالیٰ غافل دل کی نہیں قبول فرماتا۔ پوری توجہ کے ساتھ کیا دعا مانگ رہا ہوں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، کیا مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، اس کا بھی ذرا خیال کرنا چاہیے۔ رب تصور سے پاک ہے، لا یتصور ولا یحد، نہ اس کی حد بیان ہو سکتی ہے، نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن خیال تو ہونا چاہیے نا کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، میں کون ہوں۔ جب یہ خیال آئے گا کہ میں ادنا ہوں، دینے والا اعلیٰ ہے، اعلیٰ پھر کرم کے دروازے کھول دے گا اور رحمت عطا فرمائے گا، فیض عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ مبارکہ ہے، فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ سجدے کی حالت میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت میں اپنے رب کے بہت قریب ہوں۔ فرمایا فاکثر الدعاء، پھر خوب دعائیں مانگو، زیادہ دعائیں مانگو، سر سجدے میں رکھ کر دعائیں مانگو، علیحدہ تنہائی میں بند کمرے میں رب کو سجدے کرو۔ سجدہ مستقل عبادت ہے، نماز کے علاوہ بھی سجدہ کرو۔ یاد ہے ایک دفعہ عرض کیا تھا، حضور شیخ اللہ
شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین مسعود گنجی شکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے مبارکہ میں تھے. حضور شیخ حضرت خواجہ محبوب الہی سید محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف چند قدم چلتے ہیں اور پھر سجدہ فرماتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں. یہ محبت کی فراوانی ہے، یہ عشق الہی کا غلبہ ہے، یہ قرب کی منزلیں ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. اور زبان سے کیا فرما رہے ہیں؟ خواہ ہم ہمیشہ کی در ہوائے تو زیم، خاک شوم بزیر پائے تو زیم، مقصود من خستہ ز کونین توئی، از بہر تو میرم از برائے تو زیم. سبحان اللہ. اس ربائی کے مفہوم عرض کرنے کا وقت نہیں ہے، ور عرض کرتا بابا صاحب بار بار یہ ربائی پڑھتے ہیں اور قبلے کی طرف چند قدم اٹھاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. یہ سجدہ مستقل عبادت ہے اور اللہ پاک اس بندے پر بڑا ہی راضی اور بڑا ہی کرم فرماتا ہے جو اپنا غرور بھرا سر اپنی زمین پر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بڑا اعلیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ. ہاں یہ تو آپ پڑھتے ہو، یہ بھی خیال کیا کرو کہ میں ادنا ہوں، میں کم تر ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. اس کائنات میں ایک دن کا کسی کام آ سکتا ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں. جب یہ تصور آئے گا رب کی عظمت اور زیادہ کھلے گی، زیادہ دل پر اس کا اثر ہوگا. پھر کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ. ہم رب سے بہت کچھ مانگتے ہیں، کتنے ہی ہماری فرمائشیں ہیں، کتنی درخواستیں اللہ کے حضور ہماری جمع ہیں، لیکن لطیفے کی بات بیان، لیکن سجدے میں، رکوع میں 3 دفعہ تسبیح کے علاوہ بھی کبھی تسبیح کہنے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات. رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہتے ہو نا، کبھی 5 دفعہ بھی کیا ہے، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ نہیں. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ ہی کہتے ہیں نا. زیادہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں نہ کہتے. تو رب سے بڑا مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. ہمارے سوال ختم ہی نہیں ہوتے. تو کوئی قدم ہم بھی تو آگے بڑھائیں نا. اندر ذوق آ جائے، شوق آ جائے، پیار آ جائے، محبت آ جائے، اور پھر رب کے حضور بندہ کرے سجدہ اور پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر پڑھے، پڑھتا ہی رہے، رات گزر جائے. خدا کی قسم تجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، میرا رب بن مانگے عطا کرے گا. یہ عمل کرنے والے بھی گزرے ہیں. میں بصرہ کی یہ خاتون کا صرف ذکر کر کے اجازت چاہوں گا. ان کا نام رابعہ ہے، رابعہ بصریہ. رات کو بڑی لذت آئی سجدے میں، بڑا لطف آیا، بڑا سرور آیا، اور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور رب کی بندگی میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، لذت لے کر رب کو اعلیٰ کہہ رہی ہیں. ساری رات گزرتی جا رہی ہے، ستاروں کی خاموش محفل بھی آہستہ آہستہ اٹھتی جا رہی ہے، چاند بھی پردے میں جا رہا ہے. اللہ اکبر کی آواز گونجی، مؤذن نے اذان کہہ دی. رات اس بندگی کی ساری سجدے میں گزر گئی. سر سجدے سے اٹھایا، عرض کی مولا کریم رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا. رات کو لمبا بناتا، میں اور سجدے کرتی اور تجھے پکارتی، تیری تسبیح بیان کرتی. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. دوستوں رب سے پیار کرو. رب بڑی شفقت، بڑا کرم، بڑی رحمت والا، بڑی محبت والا، بڑا پیار والا. پیار کرتا ہے نا.
حضور نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل جھنڈا، خیبر کی بات ہے، کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہے معراج مومن کی، یہ ہے شان مومن کی کہ اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آخر دعوانا